بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔ لیسن نمبر 8، رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کے معنی، رموز کے معنی نشانات اور اوقاف کے معنی رکنا یا ٹھہرنا۔ رموز اوقاف قرآن مجید میں پائے جانے والے وہ نشانات ہیں جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہیں، جو کہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے قرآن مجید میں لگائے گئے ہیں جن کی زبان عربی نہیں۔ عربی زبان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اکثر اوقات غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں رکنا ضروری ہوتا ہے وہاں نہیں رکتے، یا جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں نہیں ٹھہرا جاتا۔ تو یہاں ہم ان رموز اوقاف کو ڈسکس کریں گے جو قرآن مجید کی قرأت کے دوران جن کا ہم کو جاننا ضروری ہے۔ وہ رموز اوقاف جن پر دوران تلاوت لازمی وقف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، وہ سرکل میں واضح کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر دوران تلاوت آ جائے تو ہمیں وہاں پہ وقف کرنا لازمی ہے، جیسے علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی۔ میم وقف لازم ہے دوران تلاوت، یہاں پر ضرور رکنا چاہیے، جیسے کان لہم من دون اللہ من اولیاء۔ قف پر بھی ہمیں لازمی وقف کرنا چاہیے، جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ مونقا ان کو کہتے ہیں جو قرآن مجید میں دو جگہ ایک ساتھ آتے ہیں۔ 3 نقطے جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی یہ 2 جگہ ایک ساتھ آئیں تو ایک مونقا پر لازمی وقف کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی کہ ہم اس پہلے والے پہ وقف کر لیں یا دوسرے والے پہ۔ فار ایگزامپل انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ وہ رموز اوقاف جو دوران تلاوت آئیں تو ان پر سانس نہیں توڑنی چاہیے، صرف آواز تھوڑی دیر کے لیے روکنی چاہیے، جن میں سکتہ، یہاں پر 2 حرکت کے برابر رکنا چاہیے مگر سانس نہیں توڑنی چاہیے۔ فار ایگزامپل ھذا واستغفری۔ وقفہ یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، مطلب یہاں سکتے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ رکنا چاہیے۔ فار ایگزامپل واغفر لنا وارحمنا انت۔ سکتہ اور وقفہ دونوں میں سانس نہیں توڑتے، بس اپنی آواز تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں۔ وہ رموز اوقاف جن پر یہ انڈیکیشن ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ وقف کریں یا نہ کریں۔ ان میں جیم وقف جائز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، جیسے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا۔ دوبارہ جیسے نہ ٹھہرنا وہ بھی بہتر ہے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا۔ زا دوران تلاوت اگر زا آ جائے تو اس پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جیسے نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ دوران تلاوت اگر صاد آ جائے تو اس پر بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تلاوت کو جاری رکھیں، جیسے فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ۔ دوران تلاوت اگر قوف آ جائے رموز اوقاف میں سے تو وہاں بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جیسے ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت
صلی یا سل دوران تلاوت آ جائے تو اس پر بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جیسے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي۔ رموز اوقاف میں سے وہ علامات جس پر بالکل وقف نہیں کرنا چاہیے دوران تلاوت، جس پر اگر وقف کر دیا جائے تو قرآن شریف میں تلاوت کے دوران معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہیں: لا، یہ رموز اوقاف میں سے وہ علامت ہے اگر یہ تلاوت کے دوران آ جائے تو بالکل بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، لا پر وقف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ آیت کے اوپر آ جائے تو ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ فار ایگزامپل، من شیء ان انتم الا تکذبون، تلاوت کے دوران آیا اس لیے یہاں پہ بالکل بھی وقف نہیں کیا، وقف کریں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں جو کہ یہاں سگنل لائٹ کے ذریعے مینشن کی ہوئی ہیں، جو ریڈ لائٹ پر ہیں۔ دوران تلاوت اگر ان علامات میں سے کوئی بھی آئے تو ان پر لازمی رکنا ہے، اور جو سگنل لائٹ گرین مینشن کی ہوئی ہے اگر وہ دوران تلاوت آئے تو اس پر نہیں رکنا، بالکل بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا جن میں ہم نے دوران تلاوت قرآن شریف کے دوران جو رموز اوقاف وقف کی علامات آتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پرابلم ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔